تو آزاد امیدوار جو جیت کے آئے ہیں، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور وہ ڈیرہ بگٹی سے میاں خان مندرانی صاحب جناب قائد یہ ہیں، وہ ہمارے آزاد منتخب نمائندے، جن کی جیت کے ساتھ آج ہماری جو عددی قوت ہے وہ 104 نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں۔ جناب قائد، میں یہ تعارف بڑا ضروری تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ یہ پتہ رہے کہ کنہوں نے اس پارٹی کو آپ کی قیادت پر اعتماد کیا ہے، اور بلا غیر مشروط ہمیں ان کی مہربانی کو یاد رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں جناب قائد یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جن حالات میں یہ الیکشن میں ہم نے حصہ لیا، ذرا اس سے پہلے میں 2-3 منٹ کی میں ایک ماضی قریب کی ایک دکھ بھری داستان سنانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے 2017 کا یہ موقع ہے جب آپ نے پاکستان میں شبانہ روز محنت سے اور اپنی ولولہ انگیز قیادت سے اور ہمت سے آپ نے بجلی کے اندھیرے تقریباً ختم ہو چکے تھے، یعنی ایفیکٹیولی تو 2018 مئی میں جون میں اپریل میں مکمل طور پر 20 گھنٹے کا جو لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن 2017 میں آپ نے پوری قوم کو بتا دیا تھا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اب ختم ہونے والی ہے۔ اس میں جس طرح سی پیک کے منصوبے آپ لے کے آئے، وہ پوری قوم اس تاریخ کی گواہ ہے۔ کس طرح یہاں پر دھرنے تھے، اور دھرنوں کی وجہ سے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ مؤخر ہوا اور پوری قوم میں ایک مایوسی پھیل گئی، لیکن آپ نے وہ مایوسی کو روکا، تھاما، پھیلنے نہیں دیا۔ اللہ کا آپ نے توکل کیا، اور پھر اپریل میں وہ دوبارہ تشریف لائے 2015 میں، اور پھر 15 میں وہ تشریف لائے اور معاہدے ہوئے انہی بلڈنگوں میں، ساتھ ہی بلڈنگوں میں، اور پھر کس طرح دن رات اس کے اوپر کام ہوا، اور ساتھ ساتھ آپ نے 5000 مزید میگا واٹ اپنے پاکستان کے وسائل سے آپ نے 5000 میگا واٹ بجلی اور قوم کو مہیا کی، اور اس طرح 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کا یہی ایک کارنامہ اگر ہوتا تو قیامت تک قوم اس بات کو یاد رکھتی کہ آپ نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو آپ نے موٹر ویز کے ذریعے ان کو کنیکٹ کیا۔ موٹر ویز کے بانی آپ ہیں، کوئی اور موٹر ویز کا بانی نہیں ہے بالکل۔ اور جو لوگ اس وقت تند و تیز تنقید کرتے تھے، زہر بھری آواز سے تنقید کرتے تھے، یہ موٹر ویز نواز شریف نے بنا دی، میں آج بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ لوگ آج جو موٹر ویز سے سفر کرتے ہیں، باخدا وہ آپ کی درازی عمر کی اور آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے لاہور حکیم ملتان موٹر وے بنائی، پھر آپ نے اپنا ملتان سکھر موٹر وے بنوائی۔ آج وہ ایک نمونہ ہے، ایک محنت کا، ریاضت کا، اور اعلیٰ ترین معیار کا اور شفافیت کا۔ اسی طریقے سے آپ نے جو شمالی جو پاکستان کے شمال اس طرف موٹر ویز کا جال پھیلایا۔ آج جو لوگ جاتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان اسلام آباد سے، وہ ماضی میں دھکے کھاتے جاتے تھے، آج لوگ ملتان جو ہیں 2.5 گھنٹے میں لوگ ملتان پہنچتے ہیں۔ آپ نے اسی طریقے سے جو خانیوال لودھنا آپ نے موٹر وے بنائی۔ تو یہ میں چند باتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کراچی کے لوگ آج بھی آپ کو جھولیاں اٹھا کے دوائیں دیتے ہیں کہ آپ نے کراچی کا امن واپس کیا اور کراچی کی بستیاں آپ نے مقرر کیا۔ اور یہ کوئی آپ کی معمولی یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔
کراچی کا کاروبار دوبارہ جو تباہ ہو گیا تھا، لوگ دبئی چلے گئے تھے اور وہ واپس آئے کراچی، انہوں نے سکھ کا سانس لیا، اور وہ آج آپ کو دعائیں دیتے ہیں. وہ آپ کراچی چلے جائیں، آپ کو خود اندازہ ہوگا. یہ میں آپ کی کوئی لفاظی یا کوئی میں ایک تقریر نہیں کر رہا، میں وہ حقائق بیان کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ نے جب ایک حد تک دیکھا آپ نے کہ دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور کوئی مذاکرات کسی حوالے سے اب وہ سود مند نہیں ہیں، تو آپ نے پھر اللہ کا نام لیا اور دہشت گردی کے حوالے سے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر آپ نے فیصلہ کیا. اور شروع میں ایک ایسی آگ تھی، لگتا تھا کہ یہ آگ دہشت گردی کی کبھی بجھنے نہیں پائے گی، مگر پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی قیادت میں الحمدللہ قربانیاں، عظیم قربانیاں دی گئیں، اس میں کوئی شک نہیں. افواج پاکستان کے جوانوں نے، افسروں نے، ان کے بیٹوں نے، اپنا عام آدمی نے، ایک تاجر نے، ایک پولیس مین نے، پولیس افسر نے، ایک ماں نے، ایک بیٹے نے، ایک ڈاکٹر نے، ایک انجینئر نے، ایک بیوہ نے، ایک یتیم نے قربانیاں دیں، عظیم قربانیاں دیں. مگر آپ کی قیادت میں جو تھی یہ آگ، جو اس کی دہشت گردی کی، اس کا مکمل خاتمہ ہو گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب، میں یہاں پر کس اور میں منصوبے کی بات کروں. بلوچستان میں، سندھ میں آپ نے کراچی کے لیے پانی کے منصوبے آپ نے وہاں پر ان کو دیے، اور پہلے 100% آپ نے فنڈنگ آپ نے کی، وہ چاہے وہ K3 ہے یا K4 ہے. گرین لائن جو ٹرانسپورٹ کراچی کا منصوبہ ہے، پہلا منصوبہ، وہ آپ ہی کی الحمدللہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے. میں اس کے علاوہ آپ پھر KP میں چلے جائیں، یہ لیاری ٹنل کس نے مکمل کروائی؟ وہ میاں محمد نواز شریف ہے. KP کے اندر جو آپ نے پھر یہ جو دیا میر بھاشا ڈیم کا جو آپ نے اس کی زمین خریدی، اس کی بنیاد رکھی، اس کے اوپر 100 ارب خرچہ کس نے کیا؟ وہ میاں محمد نواز شریف ہے. میں فہرست بہت لمبی ہے، میں یہاں پر اس کا اختتام کرتا ہوں یہ کہہ کر، حقیقت یہ ہے اور یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر پاکستان بھر میں اگر عوامی منصوبوں اور عوامی خوشحالی اور ترقی کے منصوبوں کی تختیاں گنی جائیں تو شاید مہینے لگ جائیں گے، وہ تختیاں نہیں گنی جائیں گی. وہ ہے اس کا نواز شریف، محمد نواز شریف. مگر اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا کہ آپ کا حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا کہ یہ شخص عوام کی، کروڑوں عوام کی خوشحالی اور ترقی کی تختیاں لگا رہا ہے. وہ کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بردباری، آپ کی ہمت اور آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ مدبر ہونے کی اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہو نہیں سکتی کہ آپ نے صبر سے کام لیا. لیکن آپ نے یعنی یہ گراؤ جھلاؤ اور GHQ پہ اپنا حملہ آور ہو جائیں اور لاہور کی اپنا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور ہو جائیں، پشاور میں، یہاں پہ گجرانوالہ میں، سرگودا میں کیا کچھ نہیں ہوا جو کہ دیکھتی آنکھ سے کبھی ایسا سما نہیں دیکھا تھا. مگر آپ نے صبر اور تحمل سے کام لیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر بات کی تو خدا نخواستہ پاکستان کا جو مستقبل وہ تاریک نہ ہو جائے. مگر آپ نے صبر کے ساتھ اور جواں مردی کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، تمام جو ایسی قوتیں تھیں، منفی قوتیں، ان کا مقابلہ کیا، عدالتوں کا سامنا کیا. ہر روز آپ اپنا مریم نواز شریف، ان کو ہم سب مل کر آج دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ وہ آپ کی لیڈرشپ میں اور ہم سب کے اپنا پوری تعاون سے وہ ایک بہترین وہ ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوں گی، سیاستدان ثابت ہوں گی، اور پنجاب انشاءاللہ جس کی داغ بیل نواز شریف نے 1985 میں رکھی تھی، وہ پنجاب انشاءاللہ مزید دن رات ترقی کرے گا اور آپ کے نام کو اور اجاگر کرے گا.